السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائیو، دوستو، شہزادوں اور شہزادیوں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ غزوہ خندق کی بات چل رہی ہے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حوئی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اور یہ مدینہ بدر ہو چکے تھے اپنی غداریوں مکاریوں کی وجہ سے، بنو قینقاع سمیت، اور اب مدینہ میں صرف یہودیوں کا ایک قبیلہ باقی رہ گیا تھا، بنو قریظہ۔ تو یہ 10 سے 15 ہزار کے قریب لشکر لے کر خندق کے پار یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے، اور محاصرہ چل رہا تھا، شدید ترین سردی تھی، معاشی حالات انتہائی ابتر تھے مسلمانوں کے۔ ایسے میں اس نے یہ سوچا کہ اگر بنو قریظہ جو ایک قبیلہ رہ گیا تو اگر ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف اٹھا دیا جائے اور ان کو بھی اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ وہ اپنا معاہدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا تھا وہ توڑ کر ان کا ساتھ دیں، تو مسلمان درمیان میں بالکل پس کے رہ جائیں گے۔ حالانکہ اس معاہدے کی روح سے بنو قریظہ بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑنے کے بھی پابند تھے۔ تو ہوا ہی یہ سوچ کر جب بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کے پاس گیا، کعب اس وقت اپنے قلعے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ بنو نذیر کا سردار حوئی ابن اخطب آ رہا ہے تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ قلعے کا دروازہ بند کر دو، کیونکہ یہ جو شخص آ رہا ہے میں نے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ تو جب حوئی ابن اخطب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ قلعے کا بند ہے، تو اس نے کعب سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ کعب نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں آئے ہو؟ تو وہی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں خندق کے پاس 15,000 کا لشکر لے کر آ چکا ہوں، اور یہ بہترین وقت ہے کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور ہم سب مل کر مسلمانوں کو مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ اس پر کعب نے کہا کہ خدا تجھے برباد کرے، تو بڑا منحوس آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، اور آج تک میں نے ان کو کبھی کوئی معاہدہ توڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ اپنے زبان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا، تو مجھے حیا آتی ہے ان کے ساتھ کسی معاہدے کو توڑتے ہوئے۔ لیکن کعب کے اس جواب پر بھی ہوئی مایوس نہیں ہوا، اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ معاہدہ تو ہے، لیکن یہ تو ذلت کا معاہدہ، کیونکہ مدینہ پہ حکمرانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کی ہے، تم لوگ تو ذلیلوں کی طرح مدینہ کے اندر رہ رہے ہو۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ کی عزت کا سودا لے کر آیا ہوں، تم اس کو قبول کر لو اور پھر مدینہ کے اندر اپنی چودراہٹ دیکھنا کہ کیسی ہوتی۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے کرتے حوئی ابن اخطب بالآخر کعب ابن سعد کو آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے بھی اس جنگ میں مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب یہ خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو ابھی تو باہر کا ہی مسئلہ چل رہا تھا، تو پتہ چلا کہ اندر سے بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی، اور وہ اس جنگ میں قریش مکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے انتہائی صدمہ پہنچا، اور آپ نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر کعب بن اسد سے پوچھیں کہ کیا یہ خبر درست ہے۔
یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اگر یہ خبر سچی ہو کہ کعب ابن اسد نے غداری کر دی ہے تو تم لوگ واپس آؤ تو مجھے یہ خبر ایسے مبہم اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانا کہ باقی صحابہ کو پتہ نہ چلے اور ان کا حوصلہ پست نہ ہو، یعنی ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو. اور اگر یہ خبر جھوٹی ہو اور بنو قریظہ اس معاہدے پر قائم ہو تو پھر آ کر بآواز بلند بتانا تاکہ اس افواہ کا خاتمہ ہو جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات کے اندر افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، جو کہ ہمارے میڈیا کا شب و روز کا کام ہے. ان کا یہی کام ہے کہ لوگوں کے اوسان خطا کرنا، ان کو بدحواس کرنا، ان کو خوف زدہ کرنا. پچھلے دنوں کرونا کا جو مسئلہ ہوا تھا تو پتہ نہیں یہ وبا تھی یا کیا تھا، لیکن میڈیا کا کردار اس میں ایسا تھا جیسے کسی میچ کی رننگ کمنٹری ہو رہی ہو کہ اتنے لوگ یہاں مر گئے، اتنے وہاں مر گئے، آج یہاں مبتلا ہو گئے، وہاں اتنے وہاں مبتلا ہو گئے. تو سننے والا جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس کا دل یہ سن کر ویسے ہی بیٹھ جاتا تھا. پھر جنگی حالات میں بھی ان کا یہی کام ہوتا ہے، اور یہ ہر آزمائش کو اپنے لیے ایک موقع سمجھتے ہیں، اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ بڑھاؤ، چاہے وہ انسانوں کے اعصاب کی قیمت پر ہو یا ان کی جانوں کی قیمت پر. تو خیر جب یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے تو کعب ابن اسد اپنے قلعے میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے غداری کر دی اور تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے جو ہمارے درمیان ہوا تھا. اس پر کعب نے بڑی بے رخی اور بڑی بے مروتی کے ساتھ کہا کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں تو نہیں جانتا کسی محمد کو، اور کیسا معاہدہ؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں کسی معاہدے کا. یعنی اس معاہدے سے وہ بالکل ہی مکر گیا. تو یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات وہی ہے جو رعل اور ذکوان نے کی تھی. رعل اور ذکوان کا قصہ پہلے گزر چکا ہے، جس میں 70 صحابہ کو لے جا کر دھوکے سے انہوں نے شہید کر دیا تھا. یعنی انہوں نے کہا کہ جس طرح رعل اور ذکوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی تھی اور آپ کے ساتھ دھوکہ اور غداری کی تھی، تو بنو کعب یعنی کعب ابن اسد یعنی بنو قریظہ نے بھی یہی کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتہائی شدید صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر اپنے اوپر تان لی، کیونکہ اب صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی تھی کہ ایک طرف تو خندق کے پار کافروں کا انتہائی بڑا لشکر، دوسرے مسلمانوں میں انتہا درجے کا فاقہ و معاشی پریشانی ہے، تیسرے موسم حد درجہ ناموافق ہے، اور چوتھے اوپر سے یہ ہو گیا کہ اندر سے بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی اور انہوں نے بھی اس جنگ میں مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا. اس صورتحال کو قرآن پاک نے خاص انداز میں بیان کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر سخت ترین صورتحال تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں کہ جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ کر آ گئے تھے، یعنی مشرکین مکہ اور دیگر قبائل بنو غطفان وغیرہ، اور تمہارے نیچے سے بھی یعنی بنو قریظہ والے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں یعنی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُّونَ، اور تمہارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے تھے کہ یہ ساری صورتحال انتہائی ناموافق ہو گئی ہے. تو نہ جانے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے.
ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور خوب زور زور سے جھنجھوڑ کر ہلائے گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی آزمائش ڈالی جیسا کہ کسی انسان کو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ دیا جائے کہ جس سے وہ پورا ہل کے رہ جائے. اس میں اشارہ ہے کہ کس قدر سخت معاملہ تھا. اچھا، یہ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ اس میں کھوٹا اور کھرا الگ ہو جائے، یعنی غلط صحیح سے الگ ہو جائے اور مخلص اور غیر مخلص کا پتہ چل جائے. تو جب آزمائش آئی تو اس کا پتہ چل گیا، اور جو منافقین تھے وہ اس موقع پر جو ساتھ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے کہنے لگے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، یقولون ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ، کہنے لگے کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور پیچھے ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنے گھروں کو جائیں. یعنی ادھر جنگ کی صورتحال یہ چل رہی ہے اور منافقین کو پیچھے اپنے گھروں کی فکر پڑ گئی اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں کی فکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان یریدون الا فرارا، کہ ان کے گھر خالی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کہ یہ فرار چاہتے ہیں، وہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں. اچھا، ان کے مقابلے میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ یعنی وہ جو اہل ایمان تھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. بلما رأى المؤمنون الاحزاب، کہ جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا، احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کہتے ہیں لشکر کو، تو چونکہ اس میں کئی لشکر اکٹھے تھے اس لیے اس کو احزاب کہا گیا کہ لشکروں والی جنگ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان نے کافروں کی فوجیں دیکھی اور ان کے لشکر دیکھے، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ رسول، تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ بھی سچے ہیں اور اس کا رسول بھی سچا ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ اس صورتحال میں ان کے ایمان اور یقین میں اور مزید زیادتی ہو گئی، اور ان کا ایمان و یقین بڑھ گیا اور ایمان ان کا مزید پختہ ہو گیا. اچھا، آزمائش میں مومن کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے، لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ آزمائش میں رہ جاتا ہے اور پھسل جاتا ہے. تو اہل ایمان کا صورتحال میں پتہ چل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ان لوگوں کی ایمانی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا. تو یہود اور منافقین سبھی نے اس جنگ میں مجاہدی کی، اور مسلمان اندرونی بیرونی دونوں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپا شفقت ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اس جنگ میں انصار انتہائی مشکل حالات میں ہیں اور بہت سفر کر رہے ہیں، جگہ بھی ان کی ہے، زمین بھی ان کی ہے، تو اگر کسی طرح اس جنگ کو ٹال دیا جائے تو شاید وہ خوش ہو جائیں اور کچھ سکون کا سانس لے سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ اس جنگ میں یہ جو عینیہ بن حسن اور حارث بن عوف جو قبائل غطفان کے سردار تھے، یہ جو قریش کے ساتھ آئے ہیں تو یہ تو کھجوروں کے لالچ میں آئے ہیں، کیونکہ بنو نذیر کے سردار وہی ابن اختم نے ان کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم یہ جنگ جیت جائیں تو ہم آپ کو اپنی کھجوروں کے باغات کی پیداوار کا آدھا حصہ دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہی معاہدہ انصار بنو غطفان کے قبائل کے ساتھ کر لیں، کیونکہ ان لوگوں کے معاہدے میں تو ان کو کھجور ملنی تھی لڑ کر اور جیت کر، کہ مسلمانوں سے لڑیں اور جیتیں تب جا کر وہ اس پیداوار کے حقدار ہوں گے. لیکن اگر انصار ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ ہم آپ کو بغیر لڑائی کے یہ کھجور دیتے ہیں، اگر آپ واپس چلے جائیں تو یہ واپس چلے جائیں گے اور قریش تنہا رہ جائیں گے
اور جب وہ تنہا رہ جائیں گے تو ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا اور پھر وہ بھی نہیں لڑیں گے. تو اس طرح انصار سے یہ جنگ ٹل جائے گی. تو یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو بلایا جو انصار کے بڑے تھے، یعنی اوس کے سربراہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں سعدین کہلاتے ہیں، یعنی دو سعد. تو جب یہ دونوں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس جنگ کو ٹالنا چاہیں تو اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ بنو غطفان کے قبائل جن کو یہود نے اپنی کھجوریں دینے کا وعدہ کیا اور وہ اس لالچ میں قریش کی مدد کے لیے آئے ہیں، اگر یہ کھجوریں آپ ان کو دے دیں تو یہ جنگ ٹل سکتی ہے. اس پر ان دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یعنی وہی آئی ہے یا آپ کا حکم ہے یا آپ مشورہ فرما رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نہ وہی آئی ہے اور نہ میری ہی کوئی پختہ رائے ہے. میں تو تم لوگوں سے صرف مشورہ کر رہا ہوں. اچھا، یہ بات صحابہ کرام اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کس نوعیت کی بات ہے اور آیا اس میں ہمیں اپنی کو رائے دینے کی گنجائش ہے یا نہیں. کیونکہ اگر اللہ کا حکم آ چکا ہے یا وہی آئی ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی رائے ہے تو پھر صحابہ کرام اس پر کوئی دوسری بات نہیں کرتے تھے، بس اسی کو بلا حیل و حجت مان لیتے تھے. لیکن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ مشورہ ہے تو پھر صحابہ کرام اس پر اپنا مشورہ دیا کرتے تھے. تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ وہی ہے اور نہ میری پختہ رائے ہے، بس مشورہ ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کافر تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور آپ جیسی نعمت ہمیں نہیں ملی تھی، اس وقت بھی ہماری کھجور کوئی ہم سے اس طرح لے کر نہیں جا سکتا تھا، الا یہ کہ ہم خود اس کو بطور مہمان کھلا دیں یا بطور ہدیہ دے دیں. یعنی کہ ہمارے زمانے کفر میں بھی جب کہ ہم مشرک تھے اور بتوں کو پوجتے تھے، بالجبر زبردستی ہم سے کوئی ہماری کھجور لے کر نہیں جا سکا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم اللہ وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو اب ہم سے یہ اس طرح کھجور لے کر کیسے جا سکتے؟ اور کہا کہ یہ فیصلہ تو اب تلوار کرے گی. ہاں، یہ ہمیں میدان میں ہرا دیں اور لے جائیں تو دوسری بات ہے، لیکن برضا و رغبت ان کو کھجوریں دینے کی ہماری بالکل رائے نہیں. اور کہا کہ ہم سے ان کو کھجوریں نہیں، تلواروں کے وار ملیں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کیفیت اور جواب پر انتہائی خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے. تو 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے کہ خندق کے پار مشرکین ہیں، اس طرف مسلمان ہیں، لیکن باقاعدہ لڑائی نہیں ہو سکی. ظاہر ہے کہ درمیان میں خندق تھی، بس دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی. اچھا، اس دوران کچھ لوگوں نے خندق پار کرنے کی کوشش بھی کی. قریش کے چند سوار عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ بن ابی وہب اور ضرار بن خطاب مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلے. ایک جگہ جہاں پر خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، وہاں سے اس کو پھلانگ کر یہ اس طرف پہنچے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے آواز دی. عمر بن عبدود جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، حل من مبارز، کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، یہ کہہ کر اس نے مقابلے کے لیے آواز دی. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور فرمایا، اے عمر، میں تجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. جس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا، پھر میں تجھے لڑائی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں. عمر نے کہا کہ تم ابھی کمسن ہو، اپنے کسی بڑے کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں.
یہ سن کر عمر طیش میں آ گیا، گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور آگے بڑھ کر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس کو حضرت علی نے اپنی ڈھال سے روکا، لیکن ان کی پیشانی پر معمولی زخم آ گیا۔ پھر حضرت علی نے اس پر وار کیا، جس سے اس کا کام تمام ہو گیا، جس پر حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ ایک اور شخص نوفل بن عبداللہ نے مشرکین سے کہا کہ میں نے اپنا گھوڑا خاص اس مقصد کے لیے تیار کیا، تو میں خندق کو چھلانگ لگا کے پار کرتا ہوں اپنے گھوڑے کے ذریعے سے۔ اور یہ بہت پیچھے سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور خندق کے پاس آ کر اس نے زوردار چھلانگ لگائی، لیکن بجائے پار جانے کے خندق کے اندر ہی گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے چونکہ تیر اندازی جاری تھی تو وہ لاش اٹھا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لاش اٹھانے دیں، ہم اس کے عوض 10,000 درہم دیتے ہیں۔ اچھا، باوجود اس کے کہ انتہا درجے کی معاشی تنگی تھی اور فاقہ چل رہا تھا، پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاش بھی خبیث و ناپاک ہے اور اس لاش کے بدلے میں ملا ہوا پیسہ بھی خبیث و ناپاک ہے، تو ہم اس کے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں لیں گے، یہ ویسے ہی ان کو دے دو۔ تو مسلمانوں نے تیر اندازی روک دی اور ان سے کہا کہ اپنی لاش اٹھا لو۔ تو اپنے ان دو ساتھیوں کی موت پر باقی جو سوار تھے وہ خود ہی خوف زدہ ہو کر واپس بھاگ گئے۔ اچھا، اس دوران جب کہ دونوں طرف سے تیر اندازی ہو رہی تھی تو ایک تیر اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر آ کے لگا، بالکل ان کی شہرت کے قریب، جس سے یہ زخمی ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے انتہائی تعلق تھا اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری اور جانثاری کی انتہا کی ہوئی تھی۔ تو اپنے زخم کو دیکھ کر انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی۔ ایک دعا تو انہوں نے یہ کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں بنو قریظہ کے یہودیوں کی اس غداری پر ان کا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، کیونکہ بنو قریظہ نے اس نازک موقع پر غداری کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ اور تکلیف پہنچائی۔ اور دوسری دعا انہوں نے یہ کی کہ یا اللہ اگر یہ قریش کا آخری حملہ ہے اور اس کے بعد اب قریش نے حملہ نہیں کرنا تو پھر مجھے بنو قریظہ کا انجام دکھا کر اس زخم کی وجہ سے شہادت کی موت عطا فرما دینا۔ یعنی اگر قریش نے آئندہ حملہ نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا جو ہمارا فریضہ تھا وہ پورا ہو گیا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی عقبہ کے اندر، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی، وہ پورا ہو گیا۔ کیونکہ اب اگر ہوگا بھی تو اقدام ہوگا، دفاع نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اسی زخم کی وجہ سے اے اللہ پھر شہادت کی موت عطا فرما دینا۔ اچھا، حملے کا یہ دن انتہائی سخت تھا کہ تمام دن تیر اندازی اور سنگ باری میں گزرا، اور اسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو قلعے میں محفوظ کر دیا تھا۔ یہود کی آبادی وہاں سے قریب ہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، یہ بھی اسی قلعے میں تھی، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کی حفاظت پر مامور تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعے کے گرد چکر لگا رہا ہے، تو انہیں شک ہوا یہ کہیں دشمنوں کا جاسوس نہ ہو۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو قتل کر دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دشمنوں سے ہماری مخبری کر دے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں اس کام کا نہیں ہوں۔ تو حضرت صفیہ اٹھی اور خیمے کی ایک لکڑی لے کر یہودی کے سر پہ زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے پھر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ چونکہ مرد ہے تو میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی،
تم اس کے ہتھیار اتار لو۔ تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ذہن میں رہے کہ بات حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہی تھی کہ ان دنوں یہ دل کے شدید عارضے میں مبتلا تھے اور تلوار اٹھانے کی سکت بھی ان میں نہیں تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قلعے کی حفاظت پر مامور فرما دیا تھا۔ اچھا، اس محاصرے کے دوران نعیم بن مسعود اشجعی جو قبیلہ غطفان کے ایک رئیس تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی تدبیر کروں جس سے یہ حصار ختم ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم ایک تجربہ کار آدمی ہو، اگر کوئی ایسی تدبیر ممکن ہے تو ضرور کرو۔ چنانچہ نعیم نے ایسی تدبیر کی کہ قریش اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی اور بنو قریظہ قریش کی مدد سے دستبردار ہو گئے۔ ادھر عمر بن عبدود اور نوفل کے قتل ہو جانے کے بعد قریش کے باقی سوار خوف زدہ ہو کر واپس بھاگ گئے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جا کر قریش کی خبر لو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ تحقیق تو ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرما۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میرا تمام خوف دور ہو گیا اور میں بڑے شوق کے ساتھ روانہ ہوا۔ لیکن جب میں جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ، کوئی نئی بات نہ کرنا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں مشرکین مکہ کے لشکر میں پہنچا تو ابو سفیان نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اتنا طویل وقت ہو گیا، شدید سردی ہے اور جو لشکری ہیں وہ سب بددل ہو رہے ہیں۔ یعنی اس نے ایسا ماحول بنانا چاہا کہ اب واپسی کی کوئی صورت اختیار کی جائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار قسم کی ہوا بھیجی گئی اور وہ ہوا ایسی تھی کہ ان کے سارے خیمے اڑا کے لے گئی۔ ان کی ہانیاں، ان کے برتن، ان کے جانور تتر بتر ہو گئے۔ گھوڑے اور اونٹ اپنے کھوٹوں سے کھل گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ ایک افراتفری مچ گئی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر ٹھہرتی نہیں تھی۔ تاریکی ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں، یہ ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، بنو قریظہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور اس آندھی نے ہمیں خوف زدہ کر دیا اور ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو بہتر ہے کہ فوراً لوٹ چلو۔ اور یہ کہہ کر ابو سفیان اونٹ پر سوار ہو گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ اس وقت وہ بالکل میرے نشانے پر تھے اور میرے دل میں آیا کہ اس کو تیر سے مار ڈالوں، لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ حذیفہ کوئی نئی بات نہ کرنا، تو میں واپس آ گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے بغیر کسی لڑائی کے اتنے بڑے لشکر کو صرف ایک ہوا کی وجہ سے واپس کر دیا۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے اس حصار کی شدت اور سختی کا ذکر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا اور ہمارے خوف کو دور کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور قریش اور بنو غطفان پر ایک سخت ہوا مسلط کی جس سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے، رسیاں اور تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانیاں الٹ گئیں، گرد و غبار آنکھوں بھرنے لگا، جس سے قریش کا تمام لشکر خوف زدہ ہو کر واپس ہو گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا،
کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر اس وقت ہوا جب کافروں کے بہت سے لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچے، بس اس وقت ہم نے تمہارے دشمنوں پر ایک آندھی بھیجی اور تمہاری مدد کے لیے آسمان سے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، یعنی فرشتے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جنود لم تروہا سے مراد فرشتے ہیں جنہوں نے کافروں کے دلوں کو مرعوب اور خوفزدہ کر دیا اور مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح مضبوط اور قوی کر دیا کہ کفار کا 10,000 کا لشکر وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ماں ان کے غیظ و غضب کے واپس کر دیا اور وہ ذرہ برابر کسی بھلائی کو حاصل نہ کر سکے۔ اور اللہ نے اہل ایمان کی طرف سے لڑائی میں کفالت کی اور اللہ تعالیٰ بڑا قوی اور غلبے والا ہے۔ تو جب قریش مکہ واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش کا آخری حملہ تھا، اس کے بعد اب قریش حملہ نہیں کریں گے، اب ہم حملہ کریں گے۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کی طرف جائیں گے۔ تو بخاری شریف کی جو یہ روایت ہے، اس سے ان لوگوں کے نظریات کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد صرف دفاعی ہے، اقدامی نہیں ہے، یعنی کہ اسلام میں اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں، حملہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ حضرات جن کے دل و دماغ پر جدت پسندی کا شوق ہوتا ہے، صرف وہ یہ بات کرتے ہیں، جبکہ یہ تو بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بالکل واضح روایت ہے، تو ان کو چاہیے کہ ذرا بات کرنے سے پہلے اس روایت پر بھی غور کر لیا کریں۔ تو جب صبح ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف روانگی فرمائی تو زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون سائحون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ اور بلازری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ محاصرہ 15 دن رہا، اور واقعی کہتے ہیں کہ یہی قول سب سے زیادہ راجح ہے۔ اس غزوے میں مشرکین کے 3 آدمی قتل ہوئے، نوفل بن عبداللہ، عمر بن عبدود اور منیہ بن عبید، اور 6 لوگ مسلمانوں کے شہید ہوئے، سعد بن معاذ، انس بن اویس، عبداللہ بن سہل، طفیل بن نعمان، ثعلبہ بن غنم اور کعب بن زید۔ وقت پورا ہوا، اسی پہ بس کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلے ہفتے اس سے آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سننا اور میرا سنانا حبیب صاحب کی محبت میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈال دے، آپ کی کامل اتباع کی توفیق نصیب۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، یا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین جزائیں عطا فرما، آقا پاک کے دریات عالی اور بلند فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اولین آخرین سمیت کامل بخشش و مغفرت فرما دے، سب کے غم دکھ تکلیفیں مسائل مشکلات بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک جائز شرعی حاجات پوری فرما، ہر خیر سے سرفراز فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، کل عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں، یا اللہ دشمنوں کے شکنجے میں پھنسے ہیں، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ کفار و منافقین کا شر ان پر لوٹا دے، ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ قبر قیامت آخرت کی منزل آسان فرمانا، حبیب صاحب کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمانا۔ یا اللہ آپ کی مائیت میں اپنی رضا کی جگہ جنت الفردوس بلا حساب و کتاب محض اپنے کرم فضل عنایت و مہربانی سے نصیب فرما۔ اے کریم اللہ جب آپ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یا اللہ ان خوش بختوں میں
یا اللہ ہم مسکین و عاجزوں کو بھی شامل فرما لے۔ اے کریم اللہ، یا اللہ جس کے دل میں جو جائز شریعت ہے پوری فرما، بیمار شفا یاب فرما، قرض دار ہیں قرض کے بوجھ سے اخلاص سے عطا، پریشان حال پریشانیاں دور فرما، مغموم غموں کو دور فرما۔ یا اللہ جو اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے رشتہ خیر و برکت کے رشتے عطا فرما، رزق کی کمی کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہماری اولاد سمیت انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اے کریم اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جائیں پھر کبھی ناراض ہی نہ ہو۔ اے کریم اللہ جو آپ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اور مانگنا چاہیے تھا یا اللہ آپ تو کریم ہیں، بلا مانگے عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ خیر کی جو دعائیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی مانگتے ہیں عطا فرما دیں۔ یا اللہ جن شرور سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما دیں۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔